الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 12 سے سورہ رات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ آیت 11 اس مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، اللہ کا ایک قانون ہے، وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس میں اس قانون کا بھی حوالہ دیا گیا تھا جو قوموں کے عزل و نسب کے معاملے میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ میری کتاب میزان میں ایک باب ہے سنن الہیہ کا، یعنی جب ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کر لیا تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا پروردگار کیا ہے، کیسا ہے۔ اس میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ذات باری کے بارے میں تو قرآن نے تنبیہ کر دی ہے کہ انسان کے لیے کچھ جاننا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسانی علم یا اس کے حواس کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی حواس کے حاصلات ہیں وہی ادراک کرتے ہیں، اور یا جو کچھ حواس سے حاصل ہوتا ہے اس سے استنباط و استخراج ہوتا ہے۔ استنباط اور استخراج کے لیے بھی بنیاد ان وجودی حقائق میں ہونی چاہیے جو حواس سے انسان کے ادراک میں آتے ہیں، اور اگر حواس سے ماوراء کسی چیز کا کوئی تصور قائم کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ حواس سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں اس کی کوئی مثال موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں کچھ بتانا ممکن ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ادنیٰ درجے ہی میں صحیح اس کی تمثیل ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ تو بالکل واضح ہے کہ لا تدرکہ الابصار، وہ حواس کی گرفت میں تو آتا نہیں، کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی سننے کی چیز نہیں ہے، کوئی چھونے کی چیز نہیں ہے۔ جب وہ حواس کی گرفت میں نہیں آتا تو اس کے بعد یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی ذات کا تعارف اس دنیا میں جو چیزیں، یعنی زمان و مکان اور مادے کی دنیا، جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ان سے کچھ مشابہت ہوتی، وہ بھی نہیں ہے، تو ذات کے بارے میں تو یہ بتا دیا گیا کہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ انسان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ زمان و مکان اور مادے سے ماوراء کسی ہستی کو سمجھ سکے، لیکن صفات کا تعارف کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ صفات کا ایک پرتو تمہارے اوپر بھی پڑا ہے، یعنی اگر وہ علیم و حکیم ہے تو بہت ادنیٰ درجے میں صحیح علم اور حکمت کا کچھ حصہ تمہیں بھی ملا ہے، اس لیے تم اس پر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہو۔ اسی طرح سنن بیان کیے گئے ہیں، سنن الہیہ۔ قرآن مجید میں یہ سنت اور اس کی جمع سنن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے وہ طریقے جن کو پیش نظر رکھ کر وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ۔ تو میں نے اپنی کتاب کے اس باب میں وہ سنن بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک آخری چیز یا آخری سنت یہ ہے کہ دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جزا و سزا بھی ایک معاملہ ہے، یعنی اللہ کسی بندے کو اس کے کسی عمل کی، رویے کی جزا دے، اور اللہ ہی کسی بندے پر کوئی عقاب نازل کر دے۔ تو دنیا میں بھی جزا و سزا ہوتی ہے، آخرت میں تو ہونی ہے،
کبھی کبھی ہم اس کو مکافات عمل سے تعبیر بھی کر دیتے ہیں۔ افراد کے معاملے میں یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے کچھ پہلو نمایاں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب بندہ میرے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے، میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر میں دنیا میں بھی اس کی جزا دیتا ہوں۔ وہ جزا اس طرح نہیں ہوتی کہ ناپ تول کر دی جائے، اللہ کی عنایت کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بڑی سرفرازی عطا کرتا ہے۔ قوموں کے معاملے میں البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا ہی میں جزا و سزا سے گزرتی ہیں، یعنی ان کی کوئی جزا و سزا قیامت میں نہیں ہے۔ قیامت میں تو جئتمون فرادا، ہر شخص اپنی تنہا حیثیت میں آئے گا اور ہر شخص کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، الگ الگ جائزہ لیا جائے گا، اور پھر جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ لیکن قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، تو اس کا حوالہ دیا تھا آیت 11 میں، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو موقع دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری قوم اس اسٹیج پر نمودار ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ وضاحت سے کہا ہے کہ یہ سلسلہ کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو موقع دیا جاتا رہے، وہ دنیا کے اسٹیج پر، دنیا کے منصہ پر آئے، اپنا کردار ادا کرے اور پھر اپنی عمر پوری کر لے۔ وہاں یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ الی یوم القیامہ اسی طرح رہے گا، یعنی یہ ایک غیر متبدل قانون ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسری قوم کو موقع دیں گے۔ یہ انتخاب کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے، پیغمبر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ بندوں کے انتخاب کے بارے میں بھی پوچھنے کی کیا جسارت کریں، کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کیا دینا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، خالق ہے۔ قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے، جتنا چاہے غور کر لیجئے۔ ہمارے جو بڑے دو مفکرین ہیں جیسے ابن خلدون ہے، یا دور حاضر میں ہمارے قریب کے زمانے میں ٹائن بھی تھے، انہوں نے بہت دقت نظر کے ساتھ قوموں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کچھ عوامل دکھائے جا سکتے ہیں، انتخاب کا باعث کیا ہوتا ہے یہ متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم جب انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر علم اور اخلاق ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، یعنی جب ایک بار انتخاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ جاری رکھتے ہیں۔ انتخاب ہو گیا ہے، ایک قوم کو موقع ملا ہے، وہ عروج پر ہے، اس کو اقتدار بھی حاصل ہے، قوت بھی حاصل ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا پر وہ قومیں حکومت کرتی رہی ہیں، لیکن علم اور اخلاق کے لحاظ سے اگر ان کی جدوجہد جاری ہے، یعنی وہ اپنی برتری کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو آگے بڑھیں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو لازماً زوال آشنا ہو جائیں گے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو قومیں منتخب کی جاتی ہیں وہ بھی، جو قومیں نہیں منتخب کی جاتی وہ بھی، سب بہرحال اپنی ایک عمر رکھتی ہیں، یعنی اسی طرح جیسے کہ فرد کی ایک عمر ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی افلاطون و ارسطو بھی ہو تو جانا ہے، پیغمبر بھی دنیا سے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزر کر شباب کو پہنچ کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، قومیں بھی۔ تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی دو صورتیں ہوں گی، یا طبعی موت آ جائے گی، ایک قوم بوڑھی ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یا اللہ تعالیٰ اس کے جرائم کی پاداش میں سزا دیں گے اسی دنیا میں، اور پھر اس پر عذاب آ جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ جب پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اس کی گرفت کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ قریش کو متنبہ کیا کہ تم تو انتخاب کر لیے گئے ہو، تمہارے اندر ایک رسول کو بھیج دیا گیا ہے، تمہارا محشر برپا ہے، اب فیصلہ ہونا ہے، اور یہ فیصلہ چند برسوں میں ہو جانا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ جب یہ فیصلہ ہوگا تو سوچو کہ اس وقت کوئی ٹالنے کی صورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اس وقت اللہ کے مقابل میں
کوئی مدد کرنے والا رکھا ہوا ہے جو آ جائے گا اور تمہیں بچا لے گا؟ تو تحدید کی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کی گرفت ہوئی تو کس طرح بچو گے۔ تو یہ سنت الہی کا حوالہ ہے۔ اس پر جو حاشیہ میں نے لکھا ہے وہ ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ علم و اخلاق کے لحاظ سے جب کوئی قوم اپنے آپ کو پستی میں گرانا شروع کرتی ہے تو یہی چیز اس کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ دنیا میں جتنی قوموں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے یا دنیا کے بڑے محققین نے جو سماجیات کا علم رکھتے ہیں مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علم اور اخلاق، علم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بالقوہ مادے میں رکھ دی ہیں یا نفس میں رکھ دی ہیں ان کو دریافت کیا جائے، کیونکہ ان کی دریافت ہی سے یہ دنیا آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ترقی کا راستہ انہی قوموں کے لیے کھلتا ہے جو علم میں آگے بڑھتی ہیں۔ اور علم میں نے عرض کر دیا کہ اس میں جو اصلاً مطلوب ہوتا ہے وہ نفس اور مادے کے حقائق کا علم ہے، ان قوتوں کا علم ہے جنہیں اگر فعل کی صورت دے دی جائے تو انسان کے لیے سر و سامان فراہم کرتی ہیں۔ انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب چیزیں دے دی گئی ہیں جیسے جانوروں کا معاملہ ہے، اس میں بہت کچھ بالقوہ رکھا گیا ہے جس کو اسے دریافت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اخلاق، یعنی اس کا رویہ کیا ہے۔ رویہ ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں، اپنے اہل خاندان کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں، اگر کوئی قومی یا علاقائی یا قبائلی نظم ہے تو اس کے بارے میں، اور پھر اپنے پروردگار کے بارے میں۔ تو رویہ کیا ہے، اسی سے اخلاق وجود میں آتے ہیں، یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ یعنی علم و اخلاق میں بلندی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنا وہ فیصلہ نہیں بدلتے۔ کیا فیصلہ؟ یعنی انہوں نے اس کو موقع دیا ہے کہ تم کرو کام اپنا، لیکن اگر وہ اس معاملے میں پستی اختیار کر لیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مضمون شروع ہوا تھا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ یعنی دنیا بنائی ہی اس طرح گئی ہے کہ اس میں خوف کی نشانیاں بھی ہیں جو اندیشہ ناک کرتی ہیں۔ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، تم یہاں کسی کامل وجود کی حیثیت سے بھی نہیں آئے ہو، تم ابدیت کی کوئی سند اور سرٹیفکیٹ لے کر بھی نہیں آئے ہو۔ یہاں ہر چیز امتحان کی ضرورتوں کے لحاظ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اندیشہ ناک رہو، یہ نچنت ہو کر بے خوف ہو کر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور امید بھی، یعنی ہر چیز کی امید ہے۔ میرے اندر اگر ابدیت کی شدید خواہش ہے تو پیغمبروں نے بتایا کہ موت پر زندگی پھر شروع ہو جائے گی۔ میرے اندر اگر ترقی کی، آسائش کی، راحت کی، آرام کی، تفوق کی، وسعت کی خواہش ہے تو اس کے بارے میں ہی بتا دیا گیا۔ اور اس کا ایک حصہ وہ ہے جو خود دنیا میں سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی چیز ہمارے لیے مہمیز بنتی ہے کہ ہم بیماریوں کا علاج کریں، راحت کے اپنے لیے سامان پیدا کریں، اپنی زندگی کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، طرح طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں ایک ہی اصول پر یہ چیز جاری ہے۔ تو یہاں خوف بھی ہے اور امید بھی۔ اور فرمایا کہ اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے، ان کی گرج اس کی اگر غور کرو تو پاکی بیان کرتی ہے۔ یعنی تمہیں بتاتی ہے کہ تم جو توہمات قائم کر لیتے ہو وہ ان سے بالا تر ہے، حمد کرتی ہے۔ اگر غور کرو تو وہ محض گرج نہیں ہوتی، چمک نہیں ہوتی، وہ اللہ کی اعلیٰ صفات کی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ اس کی نشانی بنتی ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ عام طور پر اس ڈر کے لفظ کو یا خوف کے لفظ کو بہت کچھ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں نتائج کا اندیشہ ہے
اور نتائج کا اندیشہ ہے جس کے ساتھ ہم دنیا میں ایک ایک لمحہ بسر کرتے ہیں۔ اسی کے لیے گھر بناتے ہیں، حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، دنیا میں عالمی سطح پر انشورنس کا نظام بنانے کی کوشش کی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی یہ نتائج کا اندیشہ ہے۔ تو قرآن حقیقت پر مبنی فلسفہ پیش کرتا ہے، اس میں آپ خواب دیکھ کر اور کوئی رومانوی قسم کی دنیا بنا کر نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا جس خالق کی بنائی ہوئی ہے یہ ویسی ہے، اور خالق نے اپنی جو صفات بناتی ہیں وہ بھی خالق کی وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنا کوئی خدا تراش نہیں سکتے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری خواہشیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ۔ بیلیاں چمک رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں، آسمان سے ابر برس رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، انہی کے اندر سے وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیج دیتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ مومن ایک مسلم حنیف کی حیثیت سے یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دنیا کی تصویر ہے، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، ایک ہنگامہ برپا ہے، ایک جدال برپا ہے فکر کا، خیال کا۔ یہ اصل میں کسی ایک مجلس کی تصویر نہیں ہے بلکہ عالم کی تصویر ہے۔ اسی صورتحال میں اس وقت بھی یہ ماننے والے ہیں، یہ نہ ماننے والے ہیں، ان کا یہ زاویہ نظر ہے، ان کا وہ زاویہ نظر ہے۔ اگر ساری آوازیں اکٹھی کر لی جائیں اور ساری دعوت جو الہات دیتا ہے، جو خدا پرست دیتے ہیں، جو فرقے دیتے ہیں، اکٹھی کر لیں تو اس مجلس کی تصویر سامنے آئے گی۔ اگر کوئی ریکارڈ کر کے سنا سکے تو کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی، یعنی جو اس وقت بیان کی ہے، سب خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اس میں عربیت کے طلباء کے لیے بھی ایک چیز یہ ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اس کے بعد جملے کا ایک حصہ مقابل کے اسلوب پر حذف ہو گیا ہے۔ اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ آیت میں ایک دوسرے کے مقابل الفاظ وضاحت کرینہ کی بنا پر حذف کر دیے گئے ہیں، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے، وہ ترجمے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے جو لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ انہیں آفاق کی یعنی عالم کی، دنیا کی، جو لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے یہ انہیں آفاق کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آفاق کی نشانیوں کی طرف قرآن مجید تو اس زمانے میں انسان کا جتنا علم ہے یا اس کے حواس کی گرفت میں جو چیزیں آتی ہیں انہی کی بنا پر توجہ دلاتا ہے اور دلائے گا، لیکن موجودہ زمانے میں تو ہم نے آفاق کی وسعتوں کا کچھ اندازہ کرنے کی صحیح کی ہے علمی لحاظ سے، تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیمانے اور ہمارے سال اور ہمارے مہینے سب بیکار ہو گئے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سال نوری سالوں میں بدل گئے، اس سے بھی بسا اوقات اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی حساب کے میزانیے ہیں سب بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ عجیب ہے، یعنی وہ قریب پڑے ہوئے، یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ لاہور سے نکلے اور چلیے زیادہ سے زیادہ گجرانوالے چلے گئے تو قریب پڑے ہوئے چاند پر جا کر کہتے ہیں انسان کی ترقی کی کوئی حد چاند پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ نوری سالوں کے فاصلے پر دنیا، وسیع دنیا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا کوئی تصور بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے یہ انہیں آفاق کی بعض نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ امید و بیم کا، یعنی امید اور خوف، امید اور اندیشہ کا پیغام لے کر بجلیاں تو ہر روز تمہارے سروں پر چمکتی ہیں، یعنی وہی بادل، وہی بجلیاں، وہی ابر، وہی گرج، وہی چمک آتی ہے اور سیراب کر دیتی ہے، رحمت برسا دیتی ہے، اور وہی خدا کے بارے میں
جھگڑ رہے لوگوں کی کسی مجلس پر آ کے گر جاتی ہے۔ امید و بھیم کا پیغام لے کر بجلیاں تو ہر روز تمہارے سروں پر چمکتی ہیں، ان کے بعد اب کس نشانی کے منتظر ہو؟ یعنی نشانیاں تو ہم دکھا رہے ہیں، رحمت کی بھی دکھا رہے ہیں، عذاب کی بھی دکھا رہے ہیں، نشانیاں تو تمہارے سروں کے اوپر روز نمودار ہوتی ہیں۔ تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو اور ادھر جو چیزیں عذاب بن کر نازل ہو سکتی ہیں، یعنی عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ اپنی دنیا ہی میں سے کسی چیز کو اٹھا کے کہیں گے حدود سے تجاوز کر جاؤ، جیسے فرمایا ہے نا، بہت ہی خوبصورت تعبیر، اول مرسلات عرفا۔ دیکھا تم نے کبھی گھوڑے کی عیال ہوتی ہے، ایک اچھا سوار گھوڑے پر جب قدم رکھنا چاہتا ہے تو عیال چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ ہم ہواؤں کی اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بگ ٹوٹ بھاگتا ہے۔ تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو اور ادھر جو چیزیں عذاب بن کر نازل ہو سکتی ہیں اور جو عذاب کا فیصلہ لے کر آتے ہیں، سب خدا کے خوف سے لرزتے ہیں۔ بجلیاں بھی لرز رہی ہیں، فرشتے بھی، یعنی بجلیوں نے آ کر تمہارے اوپر گرنا ہے اور فرشتوں نے آ کر عذاب نازل کرنا ہے، دونوں خدا سے ڈرے ہوئے کانپ رہے ہیں، لیکن تم اتنے بے خوف ہو کہ وہ تو خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہیں اور تم مطالبہ کر رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ یہ ہے اصل میں مضمون، سب خدا کے خوف سے لرزتے اور ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کیا حکم صادر ہو جائے۔ یعنی اس دنیا میں جو قوتیں ہیں وہ بھی منتظر ہوتی ہیں کہ ہم ہیں اور اپنے طریقے پر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ خبر نہیں کہ کس برق کو، کس طوفان کو، کس آندھی کو، کس ہوا کو کیا حکم کب صادر ہو جائے، کب اس کی عیال چھوڑ دی جائے، اور فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ہوا شدید المحال، ذرا غور کرو کس سے عذاب مانگ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، یعنی جب وہی یہ قوت رکھتا ہے، وہی یہ شان رکھتا ہے، اسی کی یہ صفات ہے، یہ عالم اسی کی مٹھی میں ہے، تو پھر اگر معبود بنانا ہے تو اسی کو بنایا جائے گا، یعنی خالق ہی کو معبود ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر عبادت کا یا کسی کو اپنا معبود بنانے کا جو غیر معمولی داعیہ رکھا گیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے سامنے بہت سی قوتیں آتی ہیں اور وہ ان قوتوں ہی کو بعض اوقات پوجنا شروع کر دیتا ہے، تصورات قائم کرتا ہے اور انہی کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو پوجنا تھا تو یہ انسان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کو پوجے، لیکن پیغمبروں نے آ کے بتایا تب بھی وہ آمادہ نہیں ہوا، تو لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، اس کے سوا جو جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی دادرسی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک تمثیل بیان کی ہے، بڑی خوبصورت تمثیل ہے، یعنی جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی دادرسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، دراں حالے کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس حماقت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کر لے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دے اور دعا کرے کہ پانی منہ تک پہنچ جائے۔ تو اگر پانی اس طرح منہ تک پہنچ جاتا ہے تو کسی بت کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ رہو، وہاں سے تمہاری دعا بھی مستجاب ہو جائے گی۔ تو وہ جو دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں وہی آسمان پر کر رہا ہے، لیکن تم ان غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہو کہ یہ فلاں کا عمل ہے جو میرے کام آ گیا، اور یہ فلاں کی دعا ہے جو مستجاب ہو گئی، اور یہ فلاں حضرت ہے کہ جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ فلاں دیوی اور دیوتا ہے جس نے میرا کام بنا دیا، دراں حالے کہ وہ سب کے سب سراب ہیں۔ تو فرمایا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا و صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ اصل میں اپنی ضلالتوں ہی میں اپنے آپ کو بہکائے رکھتے ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔
اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حالے کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بس صحرا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس کے بعد ایک بڑی ہی اشارات کی نوعیت کی دلیل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں، یعنی صرف تم نہیں، جو بھی ہیں زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سب طوعاً و کرہن خدائی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر تمہیں آ کے کہتے ہیں، اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو اپنا سر جھکانے سے انکار کر دو، لیکن یہ کائنات تو ساری کی ساری خدائی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب طوعاً و کرہن خدائی کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی چاہتے یا نہ چاہتے، ہر چیز اس کے قانون کی پابند اس کے سامنے جھکی ہوئی، جس جگہ اس نے جس کو رکھ دیا ہے ادنا درجے میں کوئی انحراف نہیں کر سکتا، سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو تم مشاہدہ کرنا چاہو تو تمہاری دنیا میں صبح و شام ان کے سائے زمین پر پھیلتے ہوئے اسی سجدے کی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل اشارات کی نوعیت کا استدلال ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ استدلال کی ایک خاص قسم ہے جسے اشارات سے تعبیر کیا جاتا ہے یا تعبیر کرنا چاہیے۔ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ عقلی طریقے سے یا منطقی طریقے سے صغرا کبرا قائم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ دو مقدمات ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ایک تاثر یا احساس پیدا ہوتا ہے، اس تاثر اور اس احساس کو بھی بعض اوقات دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن نے وہی کیا ہے۔ یہ استدلال کی ایک خاص قسم ہے جسے اشارات سے تعبیر کرنا چاہیے۔ اس میں ذہن کو، یعنی اس میں مخاطب کون ہے؟ انسانی ذہن۔ اس میں ذہن کو علامت سے حقیقت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جو بظاہر عام سی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر ایک معنوی سی حقیقت دکھائی جا سکتی ہے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک علامت سے حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی مخاطب کو، یعنی قرآن مجید انسانوں کو خطاب کر رہا ہے، اس وقت جو لوگ مخاطب ہیں ان کو، اور اب ساری انسانیت کو، یہاں بھی مخاطب کو ہر چیز کے مطیع و منقاد اور قانون سے مسخر ہونے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ یعنی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ پورا عالم اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ، اپنی تمام پہنائیوں کے ساتھ اللہ کے قانون میں پوری طرح بندھا ہوا ہے، ہر چیز ایک قاعدے کے اندر ہے، اور یہ ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک چیز میں، ایک ایک ضابطے میں، ہر قوت کے فعل میں آنے میں، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی یہ تو اس کی حقیقت ہے، یہ مطیع و منقاد ہے، سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے قوانین کے سامنے مسخر ہے، کوئی چیز کسی جگہ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اب یہ حقیقت ہے، تو جب یہ حقیقت ہے تو یہ کسی علامت میں بھی ڈھل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز سجدہ ریز ہو رہی ہے، اور سجدہ ریز ہونے کی تصویر کب سامنے آتی ہے؟ جب ماہ و آفتاب کے تعامل سے سائے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ تصویر بنائی ہے کہ دیکھ لو چیزوں کے سائے بھی رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، صبح کو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے اور زوال آفتاب کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو روز مرہ کا ایک مشاہدہ ہے اس کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ سائے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، یہ قانون کی بے پناہ گرفت ہے جس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ویسے تو سائے ہیں، یعنی یہ آنکھوں سے غائب ہو گئے، آفتاب کے ساتھ طلوع ہوئے، انہوں نے سر اٹھایا، قیام میں گئے اور پھر گر گئے،
لیکن یہ بتا کیا رہے ہیں؟ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ وہ ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کی مٹھی میں یہ سارا عالم بند ہے۔ تو اس کو بھی دیکھو، صبح کو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے اور زوال آفتاب کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب طوعاً و کرہن خدائی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ اگر تم دیکھو تو اللہ کے پیغمبر نے جو اس قرآن کو پڑھنے کے آداب ہمیں سکھائے، ان میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو اس کا جواب دیا جائے، تو چند آیات ہیں جن پر رسول اللہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ آپ کسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہم سب اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔